بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں صابر شاکر یوٹیوب چینل ٹاپ نیوز کے ساتھ، اور آج 22 اکتوبر ہے، سال 2019 ہے، اور دن ہے آج منگل کا۔ امپورٹنٹ نیوز ہیں، ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، سچویشن، صورتحال، سیاسی صورتحال خاص طور پہ تیزی سے ڈیولپ ہو رہی ہے، اور کوئی مبہم سا نقشہ بنتا جا رہا ہے کہ مستقبل میں کیا ہونے والا ہے اور کیا ہو سکتا ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک تو اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کر لیں، اور لائک کا بٹن بھی دبا دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے، تاکہ آپ کے پاس بر وقت انفارمیشنز، بر وقت ویڈیوز جو ہیں جب بھی اپلوڈ ہو وہ فوراً آپ تک پہنچ جائے۔ تو بات ہو رہی تھی سیاسی صورتحال کی، دھرنا، مولانا فضل الرحمان صاحب کا دھرنا، آزادی مارچ، لانگ مارچ، آپ اس کو جو بھی نام دینا چاہیں دے لیں، لیکن اس کے اثرات جو ہیں وہ آنا شروع ہو گئے ہیں۔ اب یہ بائی ڈیزائن ہیں یا بائی چوائس ہیں یا بائی چانس ہیں، یہ اب آپ خود بھی ماشاءاللہ سمجھدار ہیں، آپ بھی دیکھتے ہیں، اس سے آپ کچھ نتیجہ آپ نکالیں، کچھ میں بھی کوشش کرتا ہوں۔ دھرنا ابھی تک پیچھے ہے، لانگ مارچ، آزادی مارچ سٹارٹ نہیں ہوا، وہ 27 اکتوبر سے شروع ہونا ہے۔ حکومت کی مذاکراتی ٹیم میں اختلافات پیدا ہو گئے ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ بتا دوں کہ چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب اور اسپیکر پنجاب اسمبلی چودھری پرویز الہی صاحب، ان دونوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں یہ کہا ہے کہ آپ ہمیں اس سارے معاملات سے الگ رکھیں۔ انہوں نے میسج کنوے کیا لیڈرشپ کی طرف کہ جناب ہمیں نہ اس میں ڈالیں، اور چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کی ملاقات بھی ہوئی ہے چودھری پرویز الہی صاحب سے، چودھری شجاعت صاحب سے ملاقات ہوئی ہے، تو وہاں پہ بھی ڈسکشن ہوئی ہے، کیونکہ چودھری پرویز الہی صاحب کا کہنا ہے کہ اسپیکر جو ہے وہ امپارشل ہوتا ہے، اس کو اس معاملے میں نہ الجھائیں، لیکن میرا خیال ہے کہ اس کی ریزن کچھ اور ہے، کیونکہ دھرنا، لانگ مارچ، آزادی مارچ یہ جب بھی آتا ہے تو یہ کسی نہ کسی کا سر لے کے جاتا ہے، کسی نہ کسی کو کمزور کرتا ہے، اور وہ زیادہ نقصان گورنمنٹ سائڈ پہ ہی ہوتا ہے۔ اس لیے چیئرمین سینٹ بھی ایک سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، اور اسپیکر جو قومی صوبائی اسمبلی پنجاب کے چودھری پرویز الہی صاحب، وہ بھی سائڈ پہ رہنا چاہتے ہیں، کیونکہ وہ مسلم لیگ کاف سے تعلق ہے ان کا، اور صادق سنجرانی صاحب آپ کو پتہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی نے ان کو منتخب کروایا تھا، ان کے ووٹوں سے منتخب ہوئے تھے، پی ٹی آئی نے بھی ووٹ دیا تھا، لیکن وہ پی ٹی آئی کے نہیں ہیں۔ ایک چیز تو یہ تھی، اب دیکھیں آگے جا کے کیا یہ کمیٹی میں رہتے ہیں نہیں رہتے، لیکن رہبر کمیٹی نے ایک بات کر دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جناب مذاکرات صرف اسی صورت میں ہو سکتے ہیں کہ آزادی مارچ، لانگ مارچ، جلسہ جو بھی ہے، جو اپوزیشن ڈیمانڈ کرے گی پہلے اس کو ہونے دیں، اس کے بعد پھر اگلی بات کریں گے، اور ہمارے ڈیمانڈز انہوں نے کہا کہ وہی ہیں، رہبر کمیٹی نے کہا جو پہلے تھے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی، اور اگر وہ ڈیمانڈز منظور ہیں تو آئیں، ویلکم، موسٹ ویلکم، بیٹھیں بات کریں، لیکن اگر اس کے بغیر آنا ہے، ان ڈیمانڈز کے بغیر، ان کو مانے بغیر آنا ہے تو پھر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ کل مولانا فضل الرحمان صاحب کو بہت بڑی کامیابی ہوئی کہ وہ ان کو دھڑکا لگا ہوا تھا، کہ جناب کہیں ایسا نہ ہو کہ رہبر کمیٹی کوئی اور فیصلہ کر لے اور کوئی کمپرومائز نہ کر لے، لیکن کل جب رہبر کمیٹی کا اجلاس ہوا، جب اس نے اناؤنس کیا تو مولانا فضل الرحمان صاحب کو حوصلہ ہوا۔ اب ایک اور چیز میں بتا رہا ہوں، جو میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کہ یہ سب کچھ دھرنے سے پہلے ہی دھرنے کے اہداف جو ہیں وہ حاصل ہونا شروع ہو گئے۔ میں پہلے بھی آپ کو ایک دفعہ سٹارٹ میں ہم نے کہا تھا کہ اس دھرنے میں مولانا فضل الرحمان صاحب کے ساتھ ہاتھ بھی ہو سکتا ہے، ان کو پیپلز پارٹی نون لیگ چونا بھی لگا سکتی ہے، ان کو ماموں بھی بنایا جا سکتا ہے، اور کیونکہ سٹرینتھ، ساری تیاری وہ تو ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی، جے یو آئی کی، لیکن اس کا پھل جو ہے وہ کون کھائے گا؟ پھل جو ہے وہ اس کا پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز کو
کھانا ہے، اور اسی لیے انہوں نے رہبر کمیٹی بنائی اور یہ طے کروایا کہ اب جو بھی فیصلے ہوں گے رہبر کمیٹی کرے گی۔ اور ڈرائیونگ سیٹ پہ انہوں نے کہا، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ دونوں نے آپس کی جو میٹنگ ہوئی تھی، کہ مولانا کو پیچھے بٹھائیں اور خود ڈرائیونگ سیٹ پہ آئیں، کیونکہ جب بات چیت ہوگی، مذاکرات ہوں گے، ڈیمانڈز ہوں گی حکومت کے ساتھ، مقتدر حلقوں کے ساتھ، تو پھر ہمیں ہونا چاہیے، تو اس میں تو پھر مولانا کو ہیرو نہیں بننے دینا چاہیے۔ یہ چیز تھی۔ اب آہستہ آہستہ چیزیں اسی طرف جا رہی ہیں۔ ابھی دھرنا سٹارٹ نہیں ہوا، 27 اکتوبر ابھی 5 دن باقی ہیں، اور آج 22 اکتوبر ہے۔ لیکن کل رات ہم نے دیکھا کہ پہلے ٹویٹس چلے، اور اس کے بعد مسلم لیگ نواز کے رہنماؤں کی گفتگو چلنا شروع ہوئی، اور پھر نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ کم ہیں، وہ کافی کم ہیں، یہ اپنی جگہ پہ حقیقت ہے۔ لیکن دوسری جانب یہ ہے کہ پورا موقع دیا گیا کہ نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل منتقل کرنے سے پہلے ایک سیاسی سین مسلم لیگ نواز کے جو کارکن ہیں وہ بنا سکیں، اور نیب ہیڈ کوارٹر سے ہاسپٹل خاموشی سے بھی منتقل کیا جا سکتا تھا۔ میں اس کی ریزن بتاؤں گا کہ فرق ہے۔ زرداری صاحب کو خاموشی سے منتقل کیا گیا، نواز شریف صاحب ہلے گلے میں گئے، اور اس وقت ان کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے۔ اور جو اس وقت خبریں آ رہی ہیں اس میں یہ چانسز موجود ہیں کہ اگر ان کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ ریکور نہ ہوئے، ان کی کاؤنٹنگ بدستور کم رہی، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر اگلا بات آپ سمجھ جائیں کہ پھر بیرون ملک کوشش کی جائے گی۔ اب اس کا انحصار بھی اگین بیک ڈور چینل پہ کیا ہوگا، کیا ہو سکتا ہے، کیا بات چیت ہوگی، کیا بات چیت ہو سکتی ہے، تو یہ وہاں پہ ڈیسائیڈ ہوگا۔ تو لہٰذا دھرنے سے پہلے، دھرنا شروع ہونے سے پہلے ہی، آزادی مارچ، لانگ مارچ شروع ہونے سے پہلے ہی نواز شریف صاحب پہلے ان کو ایک اور بات بتا دوں، تھوڑا سا دماغ پہ زور دیں کہ یہ گرفتار تھے، سزا کاٹ رہے تھے، ریفرنس جس میں احتساب عدالت نے سزائیں سنائی ہوئی ہیں اس میں، اور اسی وقت جب یہ شہباز شریف اور نواز شریف صاحب آپس میں کنفیوز تھے، اور کارکن کنفیوژن کا شکار تھے، لیڈر کنفیوژن کا شکار تھے کہ کس کی لائن لی جائے، دھرنے میں جایا جائے نہیں جایا جائے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حمایت کی جائے نہ کی جائے، تو نواز شریف صاحب کو نیب شوگر مل ریفرنس میں، شوگر مل کیس میں گرفتاری ڈالتی ہے، ان کو احتساب عدالت پیش کیا جاتا ہے، وہاں پہ وہ ساؤنڈ بائٹ ان کی آتی ہے، وہ خود براہ راست مخاطب ہوتے ہیں اور بالکل کہتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو ہر صورت میں سپورٹ کرنا ہے۔ تو وہ لوگ جو ڈاواں ڈول تھے، کارکن جو ڈاواں ڈول تھے، وہ کلیئر ہو گئے۔ اب نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل کل شفٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد ساتھ ہی ٹویٹس آنا شروع ہو گئے ہیں حسین نواز صاحب کے کہ مریم بی بی کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، ان کو بھی فیسلٹیز نہیں دی جا رہی، ان کی بھی صحت کے بارے میں خطرات ہیں۔ نواز شریف صاحب کے بارے میں تو انہوں نے کہا نا کہ ان کو یہ زہر دیا جائے تو پلیٹلیٹس کم ہوتے ہیں، حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ پلیٹلیٹس کم ہونے کی بہت سی وجوہات ہیں، خون پتلا کرنے کی ادویات دی جا رہی تھیں ان کو، اس وجہ سے بھی اور بھی ریزنس ہیں یہ، لیکن حسین نواز صاحب نے اس کو ذرا تھوڑا سا کریٹ کیا۔ اس کے بعد مریم بی بی کے بھی، اب کیونکہ ابھی دھرنا سٹارٹ نہیں ہوا، میں بار بار آپ کو کہہ رہا ہوں لانگ مارچ ابھی سٹارٹ نہیں ہوا، تو مریم بی بی کے بھی ٹویٹس آ رہے ہیں حسین نواز صاحب کے کہ جناب ان کی صحت کو بھی خطرہ ہے۔ کل پھر یہ یہیں کے سامنے رکھ دیا۔ دوسری تصویر تھی اڈیالہ جیل کے باہر کل بلاول بھٹو صاحب نے یہ کہا تھا کہ زرداری صاحب کی طبیعت خراب ہے اور ان کو بنیادی حقوق نہیں دیے جا رہے، ان کی صحت کا خیال نہیں رکھا جا رہا، لہذا UN چارٹر کا بھی انہوں نے حوالہ دیا اور ان کو منتقل کیا جائے ہاسپٹل۔ آج ان کو بھی ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا، لیکن انتہائی خاموشی کے ساتھ، کوئی مجمع نہیں، کوئی جلسہ نہیں، کوئی جلوس نہیں،
کوئی نعرے بازی نہیں، کوئی ٹائر نہیں جلائے گئے، وہ خاموشی سے ہاسپٹل بڑی ڈیسنسی کے ساتھ وہ شفٹ ہو گئے ہیں، ان کا وہاں پہ ٹریٹمنٹ شروع ہو گیا۔ یاد رہے کہ نواز شریف صاحب کو ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے، حوالات سے نکال کے، پہلے جیل سے حوالات سے اب ہاسپٹل۔ زرداری صاحب کو جیل سے نکال کے ہاسپٹل۔ آج پھر بلاول صاحب نے ایک بات کی ہے، وہ کی ہے کہ ہم فوری طور پہ نئے الیکشن بھی نہیں چاہتے، ہم چاہتے ہیں کہ پہلے الیکٹورل ریفارمز ہوں، کانسٹیٹیوشنل ریفارمز ہوں، اور اس کے بعد پھر الیکشن ہوں۔ تو اٹ مینس کہ پیپلز پارٹی اس سائڈ پہ آ رہی ہے اب آہستہ آہستہ کلیئرلی۔ وہ نہ حکومت گرانا چاہتے ہیں، نہ اس پارلیمنٹ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، بلکہ وہ چاہتے ہیں اور نہ ہی فوری طور پہ نئے الیکشن چاہتے ہیں، جو کہ نواز شریف صاحب، مریم بی بی اور مولانا فضل الرحمان صاحب چاہتے ہیں۔ نہ ہی بلاول نے فوری استعفے کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا کہ نہیں، انتخابات سے پہلے ضروری ہے کہ الیکٹورل ریفارمز ہوں، انتخابی اصلاحات ہوں، کوئی ضروری امینڈمنٹس ہوں اس کے بعد، تاکہ اگلا الیکشن جو ہے مزید اچھے طریقے سے ہو سکے، مزید شفاف ہو سکے۔ لہٰذا یہ چیز ذہن میں رکھیں۔ دوسری جانب گورنمنٹ کیا کہہ رہی ہے؟ گورنمنٹ JUI کے لوگوں کو گرفتار کرنا شروع کر دے گی، کچھ ہی بلکہ ہو سکتا ہے کل سٹارٹ ہو جائے کریک ڈاؤن، کل 23 ہے، جی ہاں 23 سے کریک ڈاؤن شروع ہو جائے گا، 23، 24، 25 دوسرے اور تیسرے درجے کی قیادت کو گرفتار کیا جائے گا۔ 25 کے بعد پھر ہوگا جناب نمبر 1 لیڈرشپ، پہلے اور دوسرے درجے کی قیادت کو گرفتار کیا جائے گا، ان کو ہاؤس اریسٹ کیا جائے گا۔ 16 MPO کے تحت زیادہ چانسز ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، اندیشہ نقص امن کے تحت 16 MPO کے تحت گرفتار کیا جائے گا، کیونکہ کیپٹن صفدر اس کا پہلا شکار ہو چکے ہیں، اور کیپٹن صفدر صاحب کو گرفتار کیا جا چکا ہے، آپ کو پتہ ہی ہے۔ تو لہٰذا دھرنے کے اہداف حاصل ہونا شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ایک تصویر تھی، باقی تصویر اگلی ویڈیو میں آپ کو بیان کریں گے۔